اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 8 ہے سورۃ آل عمران۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے گا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے علم والے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجئے اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ ہمارے دل سیدھے راستے پر چلائی رکھیے گا، سیدھے راستے پر آنے، ہدایت پر ہونے کے بعد اس کو نہ پھیر دیجئے گا، اس کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے گا۔ ہمیں برے اعمال سے بچائے رکھنا، گمراہ لوگوں کی طرح نہ ہونے دیجئے گا، ہمارے دلوں کو پھرنے نہ دیجئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ایمان والے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہدایت پر ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ دل جو ہے الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، کبھی ہدایت پر ہوتے ہیں، کبھی دین سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کی ماننے والے ہو جاتے ہیں، کبھی اللہ کی ناراضگی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو مومنین کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کا لیول ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کبھی بڑھ جاتا ہے، جب بھی ایمان کا لیول بڑھتا ہے ہمارے دل میں نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے، ہمارا دل کہتا ہے ہم نیکی کے کام ہی کرتے جائیں، اور جب ایمان کم ہوتا ہے تو نیکیاں ہمیں بوجھل لگتی ہیں، نیکیاں کرنا مشکل لگتی ہیں۔ تو اللہ سے دعائیں مانگنی ہے جب آپ کا دل ٹیڑھا ہونے لگے، اللہ سے ہدایت پر ثابت قدمی کی دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو وہ نبی جو گناہوں سے مبرہ ہستی ہیں، جو اللہ کی ہر وقت اطاعت کرنے والی ہیں، وہ بھی دعائیں کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ میری امت اس دعا کو لازم پکڑ لے، اس وجہ سے کہ ہمارے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ دعا کرنے کی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہ دعا بہت کثرت سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دل اللہ رحمان کی 2 انگلیوں کی گرفت میں ہے، جب وہ دلوں کو سیدھا کرنا چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، اور جب وہ ٹیڑھا کرنا چاہے تو وہ ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے دعا کرنے کی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا دل بھی پھر جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر ایک کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، خواہ وہ اسے ہدایت پر قائم رکھے یا اسے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت پر قائم رکھنے والا ہے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں ہدایت پر ہوتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر، دنیا کے مال کی ہرس کے پیچھے لگ کر وہ دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، دین داری سے دنیا داری کی طرف آ جاتے ہیں، کتنا ہی گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان پر ثابت قدمی کے لیے ہمیں بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کا ایمان ڈول جاتا ہے دنیا کی جو یہ رنگینیاں ہے نا، یہ دیکھ کر، مال کی ہرس و لالچ کی ہوس میں، خواہشات کی پوجا پرستش میں ہمارا جو یہ ایمان ہے یہ بٹک جاتا ہے، ڈول جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے، کامل رکھے، کبھی بھی کم نہ ہونے دے، اس میں دن بہ دن اضافہ ہی ہو، کمی نہ ہو۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا۔ ایمان والے ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ثابت قدمی عطا فرمانا، اپنی رحمت سے ہمیں ایمان اور یقین نصیب فرمانا، ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ فرمانا۔ اس دعا میں یہ یقین جھلک رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہر بلائی کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے، ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے بہت ضرورت ہے دعائیں کرنے کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ
تو ہمیں اپنی رحمت سے ثابت قدمی عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، بہت عطا کرنے والے۔ وہاب کہتے ہیں بے حد عطا کرنے والے، کثیر عطا کرنے والا، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے عطا کرنے والا۔ تو اللہ وہاب ہے۔ اب یہاں پہ وہاب سے ایک اور ٹرم مجھے یاد آ گئی، اکثر جو ہوتے ہیں دیندار لوگ، نماز روزے کے پابند، دین کے احکامات کو، قرآن و احادیث کے احکامات کو سننے والے، سمجھنے والے، ان پر عمل کرنے والے، ان لوگوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں وہابی۔ اکثر لوگ اس کو برا بھی منا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو کسی غلطی سے روک دے، کہتے تو وہابی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو نماز کی تلقین کر دے، کسی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کا کہہ دے، تو کہتے ہیں جا تو وہابی ہو گیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کیا ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں۔ پھر میں نا ان سے کہتی ہوں سنی کا کیا مطلب ہے؟ پھر اکثر جو ہوتے ہیں نا لا علم، بے وقوف، ٹھیک ہے، جن کو علم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں پیروں فقیروں کو ماننے والوں کو سنی کہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں تو سنی ان کو سمجھتی ہوں کہ جو اہل سنت ہیں۔ اہل سنت وہ ہیں جو سنتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، سنتاں پورے کرنے والے ہیں، تو سنتیں کس کی پوری کرنے والے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نماز پڑھنا بھی ہے، وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بڑا ہی پیارا ہے، جو جس بھی طبقے سے، جس بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے نا، آپ ان کو بڑے پیارے انداز سے نا سمجھائیں، انہیں کی بات سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ مت کہیں کہ وہ کہیں گے نا حدیث میں یہ ہے، تو وہ حدیث کو سمجھ لیتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب قصور ان کا بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بس اپنے باپ دادا کو جس طرح سے دیکھا ہے، ان کے دین کو جیسے پڑھا سنا، بس ویسے ہی اندھا دھند اعتماد کرتے گئے، بس کہتا بھائی اسی سنی ہے، اسی عاشق رسول ہیں۔ تو لیکن سنت کوئی پوری نہیں کرتے۔ اگر کوئی قرآن و سنت کو لے کے چلنے والا ہو، سنتوں کو پورے کرنے والا ہو، تو اس کو بنا دیتے ہیں وہابی۔ تو اب جو سنتیں پوری کرتا ہے وہ وہابی کا غصہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، مجھے وہابی کیوں کہہ دیا ہے؟ اب وہاب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اگر کوئی وہابی کہہ دیتا ہے تو کوئی نہیں، بے حد عطا کرنے والے کا بندہ کیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی برا نہیں منانا چاہیے۔ اب پچھلے دنوں محرم کے موقع پر تھا، ہمارے یہاں پہ ایک خاتون آئی، کہتی میں نے نا ختم دلوانا ہے۔ میں نے کہا اچھا کس چیز کا؟ محرم کا۔ میں نے کہا محرم کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے جو تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اچھا، میں نے کہا کیوں ہوئی تھی شہادت؟ دین کی خاطر۔ میں نے کہا ہوئی تھی، وہ نماز پڑھتے ہوئے ہوئی تھی، ایسے ہی ہے؟ کہتی ہاں جی۔ تو پھر میں نے کہا انہوں نے کہا تھا ختم دلوانا، انہوں نے تو نماز، اب دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے ان کی شہادت ہے، آپ کو تو نماز پڑھنا چاہیے۔ نمازیں پڑھتی ہوں؟ نہیں جی، بس جتنی پڑھ ہو سکے۔ میں نے کہا اب ختم کون دلاتا ہے؟ میں نے کہا وہ تو اہل تشریع دلاتے ہیں، وہ دیگیں بناتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس طرح سے۔ تو اب جو ہے کہتے آپ تو وہابی ہو۔ میں نا مسکرائی، میں نے برا نہیں بنایا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں وہابی ہو گئی ہوں، ہاں آپ نا وہابی ہو گئی ہو، ایسے ہو۔ میں نے کہا اچھا چلے صحیح ہے۔ کہتی کہ پھر میں نے پوچھا کہ اچھا نماز پڑھتی نہیں ہو، ختم دلواتی ہو کیا؟ اس دن تو وہ کہتے ہیں پیاسے رہے تھے شہادت کے وقت، تو اور اللہ کے نبی نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، تو اس دن تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اگر نبی کی ہم سنت کو پورا کرنے والے ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شہادت کو یاد کرنے میں، ان کی یاد میں، ان کے لیے آپ جو ہے کھانا کھلانا چاہتی ہو، ان کی خوشنودی کے لیے، تو پھر انہوں نے تو اس دن بھوک پیاس کاٹی تھی، آپ کو بھوک پیاس کر، تو آپ انہی کی باتوں کو انہی کے طریقے سے لے کے نا بہت آسان انداز سے ان کو سمجھا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ بھائی یہ تو حرام ہے، غیر اللہ کے نام کا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح جب آپ نا ڈائریکٹ ہٹ کریں گے نا، تو ان کا جو اندر کا بت ہے، اب انہوں نے شروع سے ان کی بیس ہی ایسی بنی ہوئی ہے، تو کیا ہوگا؟ ان کو تکلیف ہوگی، وہ اس چیز کو محسوس کریں گے بھائی جس کو ہمارے باپ دادا شروع سے کرتے آ رہے ہیں، اس نے آ کے ہمیں کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ حرام ہے۔ تو جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، تو کیا وہ حرام کام کرتے ہیں؟ تو ہو سکتا ہے ان کو تو علم نہ ہو، اب اللہ نے آپ کو تو علم دے دیا، اتنی سمجھ شعور دے دیے، ٹھیک ہے، کوئی علم والا آپ کو بتا بھی رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے، لینا چاہیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھا دیکھی چلتے ہیں۔ تو دین جو ہے دیکھا دیکھی چلنے کا نام نہیں ہے، دین قرآن و احادیث، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی رسولی ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، یہ ہے جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر ہوں، وہ خود کتاب اور سنت کو دیکھے، کتاب اور احادیث کو دیکھے کیا میرا عمل اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہے، اگر تو ہے تو کامیاب ہیں، اگر ان سے ہٹ کے ہے، آپ کے باپ دادا، آپ کے بزرگوں کے دین پر ہے، آپ کے بزرگوں کے طور طریقے ہیں، اس کی پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو نیکی کرنے، نماز پڑھنے پر کوئی وہابی کہہ دے، برا نہیں منانا، آپ نے اس کی جو ہے اصلاح کرنی ہے، بہت ہی آسان انداز سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، بات چیت کرو آسان طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو آسان طریقہ اپنانا ہے آپ نے، انہی کی بات سے، انہی کے طریقے سے جو کہتے جائیں اسی پہ آپ کو ہنٹ ملتے جائیں گے، اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ آپ کے پاس کوشش کریں جو جس انداز سے، اگر علمی لحاظ سے ہے تو اگر کسی سے بحث ہو رہی ہے، علمی لحاظ سے بات ہو رہی ہے تو آپ علمی لحاظ سے بات کریں، اگر کوئی جاہل ہے، کوئی ان پڑھ ہے، لا علم ہے، تو اس کو جو ہے آپ اس کے طریقے سے، اسی کی بات سے، جس طرح سے ابھی میرے پاس نا ایک خاتون آئی، تو اس نے نا
بلکہ خاتون بچی آئی آ کے کہتی کہ فلاں آنٹی کے پاس میں گئی تھی، اس نے میرا ہاتھ دیکھ لیا، میری ماما بتائیے کہ ہاتھ نہیں دکھاتے، ہاتھ دکھاتے نا تو ہماری عبادت نہیں قبول ہوتی، یہ شرک ہوتا ہے، اب بتائیں مجھے اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگو، دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا۔ اچھا وہ بھی خاتون جو تھی، اب میرے بعد ٹھیک ہے وہ خاتون جو ہے نا وہ کسی کے گیسٹ آئی تھی، میرے متھے لگ جائے، تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی تو وہ کسی نا کام سے ہی آ گئی نا ہمارے یہاں، تو پھر یہاں پہ نا ان سے بات کی تو میں نے کہا یہ بچی جو تھی ان کو تو آپ نے پریشان کر دیا، ان کا ہاتھ دیکھ لیا، اور وہ بڑی پریشان ہو رہی تھی، تو اس طرح سے کہ شرک ہو گیا ایسے، تو کہتی نہیں 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 مینوں تو اللہ کا دیدار ہوندا، مینوں تو نبی کا دیدار ہوندا، اس طرح نہ کرنے لگے۔ اچھا اللہ کا بھی دیدار ہوتا ہے، نبی کا بھی؟ اچھا میں نے کہا کیسے ہوتا ہے؟ نہیں نہیں تسی تو وہابی ہو، تسی ہن مینوں مسئلے مسائل نہ بہتے دسن لگ جاؤ، اس طرح کرنے لگی۔ میں کہا اچھا نہیں نہیں دادی بھابی تسی، میں کہا تسی کی ہو؟ اسی تو سنی ہیں اللہ رسول نوں منن والے ہیں۔ میں کہا اچھا اللہ دے رسول نے کیا وا کہ جڑا یہ جو ہے نا کہانت کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے، جو کہانت کرتا ہے اور اس کو کہانت کو سچا سمجھتا ہے وہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں میں نے بہتے مسئلے نہ دسو، ایسے ہے ویسے ہے، اس طرح کر آ کے نا، تو خیر میں نے الحمدللہ اس کو ایک دو حدیث سنائی، اس کو تھوڑا سمجھایا تو سمجھ گئی نا، میں نے کہا اس طرح نہیں کرتے، غلط بات ہے، تو بس اب اس کو صحیح ساری کو بدل تو نہیں سکتے لیکن حق بات کہنے کا حق ہے، ہمارا فرض ہے حق بات اس تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بہت سارے لائق لوگ ہوتے ہیں، ان کو بہت ہی پیار محبت سے آسان انداز سے سمجھا دیں، مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دے۔ کتنے کتنے بڑے دعوے کرتے ہیں مجھے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، رسول کا دیدار ہوتا ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے آیت نمبر 9 ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو اہل علم ہے، جو مومنین ہیں، وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں اے ہمارے رب بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کس دن؟ قیامت کے دن، حشر کے دن، سب کو جمع کیا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، ان کو جزا و سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ بات کس کی سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سچی بات کرتا ہے، اللہ حق اور سچ پر مبنی ہے، اللہ کی باتیں حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہیں، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کبھی اپنی بات سے نہیں پھرتا۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کرے گا، وہ میدان کون سا ہوگا؟ میدان حشر، ہر ایک کو جمع کیا جائے گا، ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ان کو کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے لیے ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ آیت نمبر 10 ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گی اللہ سے بچانے میں، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی پیارا انداز ہے، جب مومنین کی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کفار کا تذکرہ ہوتا ہے، کفار کے انجام کا، جہاں پہ مومنین کو خوشخبری دی جاتی ہے، کفار کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وعیدیں سنائی جاتی ہیں، جہاں پہ جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی دوزخیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی خوشخبری دیکھ کے اللہ کی طرف آ جائے، کوئی اللہ کے ڈراوے سے بچ کر اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جائے، اللہ کے ڈراموں سے خوف کھا کر اللہ کی طرف لوٹ آئے، تو جہاں پہ بھی دیکھیں گے قرآن میں اگر جنت کا تذکرہ ہے اس کے بعد جہنم کا آ جائے گا، اسی طرح مومنین کی صفات ہوگی، ساتھ ہی پھر مشرکین کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی پیارا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گی، اللہ کی پکڑ سے بچانے میں کچھ کام نہ آئیں گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے، قیامت کے دن ان کے مال، ان کی اولادیں کام نہ آئیں گی۔ اللہ کا یہ قانون پہلی امتوں کے لیے بھی رہا ہے اور ہماری اللہ کی آخری جو نبی کی امت ہے اس کے لیے بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گر ہوگا، کسی کی معذرت قبول نہ کی جائے گی، کوئی کسی کا مال اولاد کوئی کام نہ آئے گا۔ آج انسان دعویٰ کرتا ہے مال کا، میں بڑا مالدار ہوں، آج انسان اولاد کے خاص طور پر بیٹوں کے کثرت سے ہونے پر بڑا غرور و فخر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اولاد بھی کام نہیں آئے گی، یہ مال اولاد فتنہ ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تو مال اور اولاد جیسی قیمتی چیزیں اس کے بغیر انسان کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو تم مضبوطی سمجھتے ہو، اپنی شان و شوکت سمجھتے ہو، اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، یہ چیزیں بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی اس دن اللہ سے بچانے میں۔
اللہ نے فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. سو ان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بلی نہ لگیں. در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں. نعوذ باللہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 55 ہے. مال اولاد کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا. ہر انسان نے اپنے عمل کی بنیاد پر جزا اور سزا پانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگوں اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی عبد المطلب کے لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. تم سے میرا رحم کا رشتہ ہے سو میں احساس کو تازہ رکھوں گا. اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا اپنی بیٹی سے اپنے چچا سے اپنے جو آل اولاد کنبے کے لوگ تھے ان سب سے فرما دیا کہ اپنے آپ کو بچا لو نیک اعمال کر کے اللہ کی آگ سے بچا لو. میں کوئی کام نہیں آ سکتا. تو آج ہم کس طرح سے کہہ دیں گے کہ ہمارے جو ہے نبی جو ہے ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے. ہم کوئی نیکی کرے نا اور ہم کہیں ہمارے نبی بچا لیں گے. نبی نے خود فرما دیا اپنے کنبے قبیلے والوں کو کہ آگ سے بچا لو اعمال کر کے اعمال کے ذریعے اچھے اعمال کے ذریعے کہ میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا. ان کی بیٹی لاڈلی بیٹی پیاری بیٹی فاطمہ ان کو بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے سے آگ سے بچنا ہے. تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کی کوئی سنت پوری نہ کریں نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کریں اور ہم کہہ دیں کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں لا علم لوگ جاہل لوگ ہم کہتے ہیں ہمارے پیر ہمارے بزرگ ہمارے پیشوا جو ہے وہ ہمیں بچا لیں گے. اللہ کے نبی نے خود اپنی آل اولاد کو کہہ دیا کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. تو ہماری کس طرح کوئی سفارش کر سکتا ہے. تو ہر ایک نے اپنے عمل کی بنیاد پر اپنا بچاؤ کرنا ہے. اعمال کی بنا پر جزا یا سزا پانی ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے. لوگوں سے آگ کو بھڑکایا جائے گا. لوگ جو ہے کفر کرنے والے انسان جو ہیں وہی آگ کا ایندھن بنائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے ان کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پتھروں سے اور انسانوں سے بھڑکائی جائے گی جہنم کی آگ. نعوذ باللہ. اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار. اللہ تعالیٰ تو ہمیں سمجھ عطا فرما اس کتاب کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے اعمال درست فرما دیجئے. ہمارے دلوں کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا. اللہ تو ہم پر رحم فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین.